غسل میں کتنا پانی استعمال کریں، غسل میں کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے، کیا 3 جگ پانی سے غسل جنابت ہو سکتا ہے؟ محمد سلطان کشمیر سے۔ دیکھیے اس کے بارے میں کوئی خاص مقدار منقول نہیں ہے، یعنی یقینی طور پر ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول جو تھا، جو ہمیں روایات میں ملتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 1 صاع پانی سے غسل کیا کرتے تھے۔ اب 1 صاع کا جو برتن ہے، یہ جو نصف صاع ہے نا، آدھی صاع، یہ بعض علماء کے نزدیک 4.25 کلو گندم جس میں آ جائے، اور بعض کے نزدیک 2.25 کلو گندم جس برتن میں آ جائے تو وہ آدھی صاع کہلاتا ہے، اور بعض علماء کے نزدیک جو ہے 2.25 کلو گندم جس برتن میں آ جائے۔ تو اب اس کو ڈبل کر لیں تو 1 صاع بن جاتا ہے، یعنی جو بعض علماء کے نزدیک 4.5 کلو گندم جس برتن میں آئے گی تو وہ برتن 1 صاع کہلائے گا۔ تو 4.5 کلو گندم ڈال کے دیکھ لیں تو جو برتن بنے گا وہ 1 صاع کہلائے گا، اس میں پانی ڈال کے دیکھ لیں، وہ پانی بھی میرا خیال ہے کوئی 2.5-3 کلو یا 4 کلو کا پانی بن جائے گا، وہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو بہت تھوڑے پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے۔ بعض علماء کی رائے کہ 4 کلو پانی جس برتن میں آ جائے، یعنی اس روایت سے ایک استیناس کیا گیا، استدلال تو نہیں کہہ سکتے، استیناس یعنی ایک دلیل کے قریب قریب استیناس کہا جاتا ہے، یعنی ایک دلیل کے قریب قریب ایک چیز ہمیں ملتی ہے جس سے ہم استدلال کسی نہ کسی درجے میں کر سکتے ہیں کہ بھئی 4 ساڑھے 4 پونے 4 کلو تک تقریباً پانی ہوا کرتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے۔ یا اس سے زیادہ آسان بات یہ ہے کہ وہ برتن جس میں 4.5 کلو گندم آ جائے، اگر ہم 2.25 کلو گندم والے قول کو لیتے ہیں تو اصولی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ سنت کے مطابق ایک دفعہ غسل کریں اور وہ پانی دیکھ لیں کتنا ہے۔ تو ہر آدمی کا سنت غسل کا پانی، کیونکہ بعض لوگوں کا جسم لمبا ہے، بعض چھوٹے سے ہیں، تو قد ان کا چھوٹا ہے تو اس میں کم لگے گا، تو غسل کا جو سنت طریقہ ہے نا اس کو فوکس کریں۔ برتن میں پانی رکھیں، آپ نے چلو سے پانی لیا اور اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ چلو سے دھو لیا، اور پھر 3 دفعہ قلی کی، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا، پھر وضو کیا، پھر دونوں چلو سے پانی اٹھا کے سر پہ ڈالا۔ تو اس طرح سے پھر آپ نے دائیں کندھے پہ بائیں کندھے پہ 3 دفعہ ڈال کے پورے جسم کو دھو لیا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کتنا پانی خرچ ہو رہا ہے، تو اتنا پانی ہی خرچ کرنا چاہیے۔ البتہ اگر آپ نے صابن لگانا ہے تو ظاہر ہے اس میں تھوڑا پانی زیادہ خرچ ہوگا۔ تو اس لیے اس بحث میں میرا خیال ہے پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی کے غسل کا طریقہ پھر جسم میں لگا کیا رہا ہے۔ شیمپو لگایا تو پانی اتارنا، شیمپو اتارنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ تو چلوؤں سے نہیں اترتا شیمپو، اس میں تو سر کو اچھی طرح پانی سے رگڑنا پڑتا ہے۔ صابن میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس بحث میں پڑھنے کے بجائے کہ کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے، اصل یہ ہے کہ آپ غسل میں کم سے کم پانی استعمال کریں جس میں آپ کی جسم کی پراپر صفائی ہو جائے اور سنت غسل ہو جائے۔ پانی ضائع نہ کریں، بس یہ بھی کر لیا تو کافی ہے۔ ضائع کا کیا مطلب ہے؟ بالٹی میں پانی بھرا آپ نے اور پانی بہہ رہا ہے اور آپ مگوں پہ مگے پھینکتے جا رہے ہیں، اپنے اوپر پھینکتے جا رہے ہیں اور ادھر پانی بہتا جا رہا ہے۔ یا شاور کھول کے آپ کھڑے ہو گئے تو اب پولیس آ رہی ہے آپ کو وہاں سے نکالنے کے لیے، بھائی ہٹ جا یار، اور بھی محلے والے ہیں، وہ اوپر فلیٹوں میں ایک ہی ٹینکی ہے، سب نے اسی سے استفادہ کرنا ہے۔ یا وہمی ہے آپ کو کا غسل ہی نہیں ہو رہا، آپ رگڑتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو پھر بھی شک ہے پتہ نہیں جسم گیلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ ایک صاحب میں نے بتایا تھا نا، مجھے واش روم سے فون کیا کہ میں 1 گھنٹے سے نہا رہا ہوں، میری فجر قضا ہو گئی لیکن مجھے ابھی بھی شک ہے کہ پتہ نہیں میرا غسل ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ اس بیماری کو ختم کریں تو یہ زیادہ ضروری ہے، اور پانی کم سے کم استعمال کریں۔ یہ ہے خواب کی حقیقت کیا ہے؟ کیا خواب میں روح حقیقت میں سفر کرتی ہے اور جن لوگوں سے وہ ملتی ہے ان کی بھی حقیقی روحیں وہاں موجود ہوتی ہیں؟ نگار فاطمہ کراچی سے۔ دیکھیں خواب کی حقیقت تو یہ ہے جو بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يبق من النبوۃ الا المبشرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت اب میرے بعد ختم ہو گئی، اب اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ملیں گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ مل مبشرات، وہ خوشخبریاں کیا ہیں، یعنی وہ کیسے ملیں گی؟ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں مومن کا خواب جو ہے وہ اتنے سچے ہوں گے کہ شاید ہی کوئی خواب ہو جو جھوٹا نکلے، لیکن اس سے کامل مومن مراد ہے جو باعمل مومن ہو۔ تو خواب کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں سچائی کا امکان ہوتا ہے، یعنی وہی یقینی چیز ہے،
اس یقینی کہ آپ 46 حصے کریں تو ایک حصہ اس میں خواب بنتا ہے، یعنی اتنی صداقت اس میں امکان ہوتا ہے، جو 2.5% سے کچھ کم بنتی ہے، یعنی 40 حصے میں سے ایک حصہ 2.5% بنتا ہے تو 46واں حصہ اس سے بھی کم. تو اس لیے خواب میں، ہر خواب میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ 2.5% سے کم امکان ہوتا ہے کہ شاید یہ سچا ہو، باقی 97%، 97% اسی کا امکان ہوتا ہے کہ آپ کے پراگندہ خیالات ہیں یہ. تو ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے اس حدیث کی. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ سچا خواب ہے، پھر اس میں اللہ کی طرف سے دل میں اطمینان ڈالا جاتا ہے. وہ تو خیر اب ایک نئی بحث ہے کہ آپ کا خواب کب سچا ہوگا کب جھوٹا ہوگا، اس میں زیادہ نہیں پڑھ رہا، کیونکہ آج کل لوگوں نے نا خوابوں کو ایک پورا ہی اس پہ پوری ایک عمارت کھڑی کی ہوتی ہے. تو خوب سمجھ لیں، خواب میں سچا ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن خواب سے کوئی شرعی حکم کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. اور خواب کو گراؤنڈ ریئلٹی پر کبھی ترجیح نہ دیا کریں. آپ کو کسی نے بتایا کہ آگے ڈاکو بیٹھا ہوا ہے مار دے گا، آپ سو گئے، خواب آیا کہ اس میں آ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ڈاکو بیٹھا ہوا، تو آپ مریں گے، آپ کا مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو خوابوں پہ بہرحال ترجیح دینی چاہیے. اور شریعت کا کوئی بھی حکم خواب سے کبھی بھی ثابت نہیں ہوتا. خواب میں چاہے کوئی پیغمبر بھی آ کے آپ کو کہہ دینا کہ آپ پہ نماز معاف ہے، تو بھی نماز معاف نہیں ہوگی، اس خواب کی تعبیر کی جائے گی. یراکی یہ مسئلہ کہ خواب میں جی روحیں سفر کرتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خواب میں آپ کی روح آپ کے جسم میں ہی ہوتی ہے، اس کو عالم خواب کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، لیکن وہ سفر وفر کہیں نہیں کرتی، ادھر ہی ہوتی ہے، ورنہ تو سارے امریکہ پہنچے ہوئے ہوں. مسبوق امام کے ساتھ کیسے سجدہ سہو کرے گا؟ اگر میں جماعت کی پہلی رکعت میں نہیں پہنچ سکا تو کیا میں امام صاحب کے ساتھ سجدہ سہو کروں یا اپنی نماز کی آخری رکعت میں سجدہ سہو کروں؟ سراج علی کراچی سے. امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے تو آپ نے امام صاحب کے ساتھ ہی سجدہ کرنا ہے. لیکن اگر غلطی آپ سے امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہوئی ہے، لیکن جب آپ سلام امام کے پیچھے تھے اس وقت جو غلطی ہوئی ہے اس میں تو نہ آپ سجدہ کریں گے نہ امام سجدہ کرے گا. لیکن اگر اس میں امام سے غلطی ہوئی ہے تو پھر امام سجدہ سہو کرے گا، آپ نے بھی کرنا ہے. لیکن اگر آپ سے غلطی امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہوئی ہے تو پھر اس میں آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے. امام تو وہ تو فارغ ہو چکا ہے، وہ تو ویسے بھی نہیں کرے گا. تو یہ سمجھ لیں، یعنی امام نے اگر غلطی کی ہے نا تو امام کے ساتھ آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، چاہے آپ اس وقت امام کے پیچھے تھے یا نہیں تھے، پھر بھی آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا. حالت احرام میں جرابیں پہننا، کیا عورت حالت احرام میں جرابیں پہن سکتی ہے؟ محمد اسعد پشاور سے. احرام میں جو لباس کی پابندیاں ہیں نا کہ انسلا لباس نہیں پہن سکتی، وہ صرف مردوں کے لیے ہیں، وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو مرد تو جرابیں نہیں پہن سکتا لیکن عورت پہن سکتی ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ تو عورت دستانے پہنے نہ جرابیں پہنے. بعض علماء کے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے احتیاط اسی میں، لیکن پہن سکتی ہے. درود ناریہ پڑھنے کا حکم، کیا درود ناریہ پڑھنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ خواجہ یوسف. پتہ نہیں جی درود ناریہ ہے کیا، مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ وہ درود کے الفاظ پیش کر دیں تو ہم تحقیق کر لیں گے کسی روایت میں ہے یا نہیں ہے، تو پھر ہم بتا دیں گے انشاءاللہ. ہمارے علم میں ایسا کوئی درود اب تک کی رپورٹ کے مطابق میرے علم میں نہیں ہے. یہ کس درود کو کہتے ہیں؟